نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الف لام میم اللہ اعلم بمراده ذلك الكتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ سورہ فاتحہ کے دروس مکمل ہوئے، 5 نشستوں کے اندر سورہ فاتحہ آپ کے سامنے بیان ہوئی اور تقریباً مختصراً ہر پہلو پر روشنی ڈالی گئی۔ آج سے انشاءاللہ سورہ بقرہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، 200 آیات پر مشتمل یہ صورت ہے۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہونے کا اعزاز اس صورت کو حاصل ہے، چونکہ اس صورت مبارکہ میں ایک گائے کا قصہ ہے جو آگے چل کر بیان کیا جائے گا، اس لیے اس کا نام سورہ بقرہ رکھ دیا گیا۔ حدیث پاک کے اندر اس صورت مبارکہ کے کثیر فضائل وارد ہوئے ہیں۔ مختصراً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی جس طرح قبرستان کے اندر تلاوت نہیں کی جاتی، قبرستان کے اندر ایک ویرانگی ہوتی ہے، اس طرح اپنے گھروں کو نہ بناؤ، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ اس میں ذکر، تلاوت اور اعمال کیا کرو۔ فرمایا کہ بے شک شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ جتنی بھی انسان کو تکلیفیں پہنچتی ہیں، شیاطین کا ان میں دخل ہوتا ہے، شیاطین کا شر ہوتا ہے، شیاطین کا عمل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے انسان کو بعض اوقات مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گھر کے اندر گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں، باہمی نفرت اور عداوت ہوتی ہے، چیزوں میں برکت نہیں رہتی، اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، بچے روتے ہیں، سوتے نہیں ہیں، تو یہ سارے کے سارے جو حوادث پیدا ہوتے ہیں وہ شیاطین کے شر کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو تو وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ جب شیاطین بھاگ گئے تو پھر گھر کے اندر پیچھے فرشتے ہیں، خیر ہے، امن ہے، عافیت ہے۔ اس لیے بجائے اس کے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر عاملوں کے پاس چکر لگانا اور عاملوں سے حساب کروانا، ان سے اپنا مال لٹوانا، اپنے ایمان کو ضائع کرنا، بہتر ہے کہ یہ مجرب نسخہ ہے، نبوی نسخہ ہے کہ گھروں کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ شیاطین کے شر سے بھی حفاظت ہوتی ہے، جادو کے اثرات بد سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے لوگوں کے لیے سفارش کرنے والا بن کر آئے گا۔ قرآن پڑھو، قیامت کے دن وہ اپنے لوگوں کے لیے، اپنے لوگوں سے مراد کون ہے؟ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، وہ قرآن والے ہیں، تو قرآن پڑھا کرو، وہ اپنے لوگوں کے لیے قیامت کے دن شفیع بن کے آئے گا، سفارش کرنے کے لیے آئے گا۔ اور فرمایا 2 روشن چیزوں کو پڑھو، 2 روشن چیزوں کو پڑھو، ایک سورہ بقرہ اور دوسری سورہ آل عمران، یہ 2 روشن چیزیں ہیں، ان کو خوب جو ہے وہ تم پڑھا کرو، کیونکہ وہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے بادل ہوں، جیسے پرندوں کی 2 جماعتیں صف بنائے ہوئے ہوں، اپنے لوگوں کے لیے خوب زوردار سفارش کریں گی، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا ایک بلند حصہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک بلند حصہ ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور قرآن کا بلند حصہ سورۃ البقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی سب آیتوں کی سردار ہے، اور وہ ہے آیت الکرسی۔ جس گھر میں پڑھی جائے اس میں سے شیاطین ضرور بھاگ جاتے ہیں،
ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث اور یہ روایت موجود ہے۔ تو الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے۔ مقطعات کہ ان کی مراد جو ہے وہ ظاہر نہیں ہے، معلوم المعنی معلوم المراد یہ نہیں ہے، اگرچہ بعض علماء نے ان کے اس کے اندر تحقیق اور تفتیش کی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے، جمہور علماء کا یہ قول ہے، بلکہ قرآن پاک کے اندر بھی جس چیز کی طرف اشارہ ہے وہ یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا اسے مبہم رہنے دو۔ یہ الفاظ صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان راز ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان یہ بھید ہیں، اس لیے والراسخون فی العلم یقولون آمنا باللہ کل من عند ربنا، راسخین فی العلم سے بھی یہ کہا گیا کہ ان الفاظ کے تتبع میں، ان کی تفتیش میں ان کے پیچھے مت پڑو، بلکہ ان پر ایمان لے آؤ، یہ سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جب راسخین فی العلم کو اللہ نے یہ حکم دیا تو عام جو وہ لوگ ہیں ان کے لیے بدرجہ اولا ان حروف مقطعات کے اندر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی ضرورت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اگر اس ذالک اس سورہ بقرہ کو فاتحہ کے ساتھ متعلق کریں تو اس صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ ذالک الکتاب وہ کتاب، اس میں اشارہ بعید ہے، ذالک اس میں اشارہ مشار الیہ پیچھے سورہ فاتحہ کے اندر، سورہ فاتحہ میں دعا مانگی تھی ہم نے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اور وہ دعا وہ سیدھا راستہ اللہ نے بتا دیا کہ جس سیدھے راستے کو تم اللہ سے مانگتے ہو وہ سیدھا راستہ ہے ذالک الکتاب، یہ قرآن پاک، یہ وہ سیدھا راستہ ہے جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت بھی کرتا ہے، سیدھے راستے پہ چلاتا بھی ہے، اور یقینی طور پر یہ سیدھا راستہ ہے۔ ذالک یہ کتاب، ذالک اس میں اشارہ بعید کے لیے ہے، حالانکہ قرآن پاک قریب ہے، ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے، یہ میرے سامنے کھلا ہے، تو ذالک کے ساتھ اشارہ کیا، مشار الیہ قرآن پاک ہے حالانکہ وہ قریب ہے، اس میں اشارہ بعید کا استعمال کیوں کیا؟ یہ طلباء کے سیکھنے کی باتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ یہاں پر بود دو طرح کا ہوتا ہے، ایک بود حصی ہوتا ہے، ایک بود رتبی ہوتا ہے۔ یہاں اگرچہ بود حصی نہیں ہے، بود رتبی ضرور ہے کہ قرآن کا مرتبہ جو ہے وہ بہت بلند ہے، تو اس کے بلندی یا مرتبہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ذالک اس میں اشارہ بعید کا استعمال ہوا۔ ذالک الکتاب، الکتاب مراد اس سے قرآن پاک ہے، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں، ریب کہتے ہیں شک کو، تو لا ریب فیہ اس قرآن میں کوئی شک نہیں، نہ اس کے الفاظ میں، نہ اس کے معانی میں، نہ ان کی تعبیر میں، نہ ان کی تفسیر میں، نہ احکام کے اندر، نہ اوامر کے اندر، نہ نواہی کے اندر، نہ قصص کے اندر، نہ عبر کے اندر، کسی قسم کا کوئی شک اس قرآن پاک کے اندر نہیں ہے۔ ذالک الکتاب یہ وہ عظیم کتاب ہے، لا ریب فی اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب اس میں نہیں ہے، یہ لا شک کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، کسی قسم کا اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن پہ شک کرتے ہیں، قرآن کے احکامات پہ شک کرتے ہیں، شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں شک کو، تو یہاں اللہ نے فرما دیا لا ریب فی اس میں کوئی شک نہیں، لیکن امر واقعی یہ ہے کہ لوگ اس میں شک کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی شک کیا کرتے تھے، منافقین بھی شک کیا کرتے تھے، ملحد بھی قرآن کی آیتوں پہ شک کرتے ہیں، اور آج کے اس دور میں تو بہت زیادہ شکوک و شبہات کا ایک دروازہ کھولا ہوا ہے، شکوک و شبہات کی انتہا ہو چکی کہ ہر دوسرا تیسرا بندہ اٹھ کر قرآن پاک کے اوامر کو، قرآن پاک کے آیات کو اپنے شک کا ہدف بنا کر اس پہ تبرہ کرتا ہے۔ تو
اللہ نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں۔ اور ذہن میں اشکال یہ آتا ہے کہ لوگ شک کرتے ہیں تو پھر کیسے شک نہیں ہے اس میں؟ دو جواب دیے ہیں۔ ایک فرمایا کہ لا ریب فیہ میں یہ جو لا ذکر کیا ہے یہ نفی نہیں ہے، نہیں۔ کیا مطلب کہ لا ترتابو، لا ریب لا ترتابو، شک نہ کرو۔ اور جو دوسری تفسیر جمہور نے کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی شک قرآن میں نہیں ہے۔ شک کرنے والوں کے دلوں کے اندر ہے، قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ بسا اوقات، اکثر اوقات، عموماً ایسے ہوتا ہے کہ ایک چیز حقیقت میں اس طرح کی نہیں ہے لیکن وہ نظر آتی ہے۔ جس طرح ایک بھینگا آدمی ہے، بھینگا آدمی اگر کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اسے ایک کے بجائے دو نظر آتی ہے۔ چیز حقیقت میں ایک ہے لیکن اس کی نظر کا قصور ہے، اس کی آنکھ کا ٹیڑھا پن ہے، اس کا بھینگا پن ہے، جس کی وجہ سے اس کو دو نظر آتی ہیں۔ وہ ایک لطیفہ بھی لکھا ہے علماء نے کہ ایک استاد نے شاگرد کو بھیجا کہ جاؤ الماری کے اندر ایک شیشی پڑی ہوئی ہے، اسے اٹھا کر میرے پاس لے آؤ۔ وہ شاگرد بھینگا تھا، جب وہ الماری کے پاس گیا تو اسے دو نظر آئی۔ واپس آیا، کہنے لگا استاد جی وہاں تو دو ہیں، کون سی لاؤں؟ استاد نے کہا بھائی ایک ہی ہے وہاں، دو تو نہیں ہیں، ایک ہی ہے وہ لے آ۔ وہ پھر گیا، پھر اسے دو نظر آئیں، تو پھر آ کے پوچھتا ہے استاد جی دو ہیں ایک نہیں ہے۔ استاد جی نے کہا جاؤ دو ہیں، ایک کو توڑ دو اور دوسری کو لے آؤ۔ اس نے ایک کو اٹھا کر توڑا تو دوسری بھی نہیں تھی، یعنی حقیقت میں وہ وہی تھی۔ اس کی آنکھ کا قصور تھا کہ ایک کو دو دیکھ رہا تھا، اسے دو نظر آ رہی تھی۔ اور حال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سرخ چشمہ پہن لیتا ہے تو اسے ہر چیز سرخ نظر آتی ہے، حالانکہ حقیقت میں سرخ نہیں ہے۔ سبز کالا چشمہ پہنتا ہے تو ہر چیز سبز اور کالی نظر آتی ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ تو یہی مثال ہے قرآن پاک کے اندر شک کرنے والوں کی، مرتابین کی، کہ وہ اپنے زاویہ نظر سے دیکھتے ہیں، ان کے دل کے اندر شک ہے اور وہ شک خارج میں موجود نہیں ہے۔ قرآن بالکل لا شک اور لا ریب کتاب ہے۔ جن لوگوں کو شک ہوتا ہے وہ شک اصل میں قرآن میں نہیں، ان کی نظر میں ہے، ان کی سوچ میں ہے، ان کی فکر میں ہے۔ تو جس طرح بیماری کا علاج کرایا جاتا ہے تو یہ بھی ایک بیماری ہے شک کی۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بھی بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، قرآن دشمنی کی بیماری ہے۔ تو بیماری کی تشخیص کر کے علاج کیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ بیماری کو دوسروں پر تھوپا جاتا ہے۔ آج جتنے بھی یہ ملحدین ہیں، کوئی آیات پردہ پہ شک کرتا ہے، کوئی حدود پر تنقید کرتا ہے، کوئی کس مسئلے پہ، کوئی کس مسئلے پہ، تو اصل میں ان کے ذہن کی خرابی ہے، ان کے دماغ کی خرابی ہے، بیماری ان کے پاس ہے، ورنہ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس بیماری کا وہ علاج کرائیں، اور علاج کہاں سے ہوتا ہے؟ علاج اس کا علماء کرام سے ہوتا ہے۔ علماء کے پاس آئیں، اپنے شکوک کا اظہار کریں، علماء ان کے شک کو بالکل دور کر دیں گے۔ اور علماء کا بھی فریضہ بنتا ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جن کو قرآنی آیات پر شک ہو جائے، احکامات پہ شک ہو جائے، وہ تو بیچارے بیمار ہیں، سب سے بڑی بیماری ان کی جہالت ہے، تو اس لیے ان کو جھڑک دینا، وہ بھائی تو کفریہ سوال کر رہا ہے، کفریہ بات کر رہا ہے، اسے بدک دینا، نکال دینا اپنے پاس سے، گستاخانہ باتیں تو کر رہا ہے، یہ حل نہیں، بلکہ حل یہ ہے کہ ان کے پاس بٹھایا جائے اور صحیح طریقے سے اس کے شک کا ازالہ کیا جائے۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فی، اس کتاب میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کجی نہیں ہے۔ تو ھدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت پر میں نے بات کر دی سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم میں، کہ ہدایت کیا ہے، ہدایت کے کتنے معانی ہیں،
اور ہدایت کا مصداق کیا ہے، وہ غالباً درس نمبر 4 کے اندر وہ بیان ہو چکا۔ للمتقین، متقی لوگوں کے لیے۔ ہاں ایک بات، ہدن، ہدن یہ ہدایت ہے، اور یہ ہدایت عام ہے، ہدایت خاصہ نہیں، ہدایت عام ہے، کیونکہ یہاں ایک تو یہ نکرہ ہے، اور نکرہ پہ تنوین داخل ہوئی ہے، دال دو زبر دن، یہ تنوین داخل ہوئی، تو یہاں تنوین دو فائدے دیتی ہے۔ ایک فائدہ تنوین تعمیم کا دے رہی کہ ہدن ہدایت عام ہے، اور دوسرا یہ فائدہ دے رہی ہے تنوین تعظیم کا، ہدن عظیم الشان ہدایت ہے، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے۔ لام اختصاص کے لیے، لام اختصاص کے لیے، للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے، لیکن اس کی ہدایت خاص ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ متقین، متقی کی جمع ہے، متقی تقوی سے نکلا ہے، تقوی وقایا سے نکلا ہے، لغوی معنی ہوتا ہے اس کا بچنا، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ منکرات سے، گناہوں سے بچنا۔ تقوی کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ شرک سے بچ جائے، یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے، اور یہ عوامی درجہ ہے۔ جو آدمی بھی شرک سے بچ گیا تو وہ متقی ہے کہ وہ شرک سے بچا ہے۔ دوسرا یہ ہے تقوی کا معنی کہ کفر اور شرک سے بچنے کے ساتھ ساتھ محرمات سے بھی بچے، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان سے بچے، مامورات پر عمل کرے، جو اللہ کے حکم ہیں انہیں بجا لائے، یہ دوسرا درجہ ہے تقوی کا۔ اور تیسرا درجہ ہے تقوی کا شبہات سے بھی بچے، مشتبہات سے بھی بچے، یعنی ایک چیز ایسی ہے کہ جس میں اس کا بہتر ہونا یا غیر بہتر ہونا، جائز اور ناجائز نہیں، بلکہ ایک چیز حلال ہے، جائز ہے، لیکن وہ بہتر ہے یا نہیں، شبہ پیدا ہو گیا، تو اس شبہ سے بھی بچنا یہ تقوی ہے، اور یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ حضرات انبیاء کرام، حضرات صحابہ کرام کے پاس اس درجے کا تقوی تھا۔ تو متقین، تقوی کے 3 درجات، ایک پہلا درجہ شرک سے بچنا، اس سے کم کوئی درجہ نہیں، دوسرا درجہ شرک کے ساتھ ساتھ محرمات سے بچنا، مامورات پر عمل کرنا، اور تیسرا درجہ مشتبہات سے بھی بچ جانا۔ ہدی للمتقین، قرآن میں یہ تقوی کا لفظ 200 سے زائد بار استعمال ہوا ہے، تقوی کا مادہ 237 یا 238 بار قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ اور پھر اس تقوی کے 7 معانی مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ تقوی کا معنی توحید بھی ہے، جس طرح قرآن پاک کے اندر آتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقوی، تو یہاں کلمۃ التقوی سے مراد توحید ہے، تو تقوی کا ایک معنی توحید بھی ہے، تقوی کا معنی توبہ بھی ہے، تقوی کا معنی اطاعت بھی ہے، تقوی کا معنی ترک معصیت، گناہوں کا چھوڑ دینا ہے، تقوی کا معنی پرہیزگاری بھی ہے، تقوی کا معنی اخلاص بھی ہے، جیسے لن ینال اللہ لحومها ولا دماء ولکن ینالہ التقوی، یہاں اخلاص مراد ہے تقوی سے۔ تو یہ 7 تقریباً معانی علماء نے لکھے ہیں کہ تقوی کے یہ 7 معانی ہیں۔ ہدی للمتقین، ایک اور بات کہ قرآن پاک کے اندر دوسرے مقام پہ آتا ہے ہدی للناس، یہ قرآن تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور یہاں ہدی للمتقین تخصیص کر دی، متقی کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ تو متقی کے ساتھ قرآن کی ہدایت کی تخصیص کیوں؟ ایک، نمبر 2، متقی تو پہلے ہی متقی ہے، اسے اب کس ہدایت کی ضرورت ہے؟ تقوی پہ وہ چل رہا ہے، تقوی اس نے اختیار کیا ہوا ہے، تو پھر کیسے اس کے لیے ہدایت ہے؟ تو یہاں علماء نے بہت مفصل بحث کی ہے، مختصراً یہ کہ ہدی للمتقین، یہ قرآن لام انتفاع کا لے لیں، قرآن ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جن کے
اندر ہدایت حاصل کرنے کا جذبہ موجود ہے، طلب موجود ہے، تڑپ موجود ہے۔ جو خوف خدا رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے قرآن ہدایت ہے، اور جن کو خدا کا خوف ہی نہیں ہے، جن کے اندر طلب ہی نہیں ہے، جن کے اندر تڑپ ہی نہیں ہے، تو ان کے لیے قرآن کیسے ہدایت بن سکتا ہے؟ ہدی للمتقین، تو یہ قرآن ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ متقی لوگ کون سے ہیں؟ وہ آگے اس کی متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں انشاءاللہ۔